بیداد بیند جہان چوبستان خرم زباد خزان مدح رخصت ظلم در ہے چہال کہ خورشید ملکت نیا بد زوال کسے کاتش ظلم زد در جہان برآورد از اہل عالم خبان ستم کشگر آہے مرارت ز دل زنت سوز کو شغلے دراب و گل مکن بر ضعیفان بیچار زور بیندیش آخر ز تنگی گور با آزار مظلوم مائل مباش زدود دل خلق غافل مباش مکن مردم آزاری تندرائے کناگاہ رسد پر تو قہر خدائے ستم پر ضعیفان مسکی مکن کی ظالم بزوزخ روت بے سخن نندلک قتل ہے ماری در مذمت ظلم، ظلم کی مذمت میں، قباحت میں کہ بھائی ظلم جو ہے یہ قبیح چیز ہے، مذموم چیز ہے، ہاں بری چیز ہے. تو اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرابی زبیداد بینت جہان، خرابی، بربادی، تباہی، زبیداد، ز مانے سے، بیداد مانے بے انصاف، بے داد، داد انصاف، بے داد بے انصاف. کیا مطلب؟ ظالم. بیداد کون ہوتا ہے؟ تباہی. ظالم کے ہاتھوں بینت جہان، بینت دیکھتی ہے دنیا، جہان. دیکھو ظالم کے ہاتھوں دنیا تباہی دیکھتی ہے. جب ظالم ظلم کرتا ہے دنیا تباہ ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، بیداد منے ظالم، بیند منے دیکھتا ہے، جہان منے دنیا. جو بستان خرم زباد خزاں، ایسی تباہی جیسے آباد سرسبز باغ. بستان خرم، ہاں سرسبز باغ، جیسے سرسبز باغ زباد خزاں، خزان کی ہواؤں سے تباہی دیکھتا ہے نا. دیکھو خزان، موسم خزان، یہ آٹم کا جو موسم ہے جہاں وہ یہ ابھی آنے والا ہے کہ یہ درخت جو ہیں یہ سارے پتے گر جاتے ہیں اور یہ گھاس جو سرسبز گھاس ہے یہ سب گھاس خشک ہو جائے. تو جیسے موسم خزان کی ہواؤں سے سرسبز باغ تباہی دیکھتا ہے، سرسبز باغ تباہی دیکھتا ہے. جب وہ موسم خزان کی ہوائیں چل جاتی ہیں تو شاداب اور آباد اور سرسبز باغ جو ہیں وہ سارے خشک ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ظالم کے ہاتھوں جب ظالم ظلم کرتا ہے تو پورے جہان کی تباہی آ جاتی ہے، پوری دنیا کی تباہی آ جاتی ہے. دنیا تباہ ہو گئی. مدح رخصت ظلم در ہیچ حال، مدح رخصت ظلم، ظلم کی اجازت، رخصت مانی اجازت، ظلم کی اجازت مدح مت دے، ظلم کی اجازت مت دے، در ہیچ حال، کسی حال میں بھی ظلم کی اجازت مت دے، کسی حال میں بھی.
بادشاہ کو کہہ رہے ہیں نا یا گھر کے مالک کو کہہ رہے ہیں کہ اگر بادشاہ ہے تو اپنی مملکت میں ظلم کی اجازت مت دو کسی کو، ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ گھر کا بڑا ہے تو گھر والوں میں سے کسی کو دوسرے پر ظلم کی اجازت مت دو۔ کسی ادارے کا بڑا ہے تو اس کو بھی خطاب ہے کہ تم اپنے ادارے میں بھی ظلم کی اجازت کسی کو کسی پر مت دو۔ کہ خورشید ملکت نیابت زوال، اگر ظلم کی اجازت نہ دو گے تو تمہاری مملکت میں یا گھر میں یا ادارے میں پھر عدل اور انصاف چلے گا نا۔ تو کہ خورشید ملکت کہ سورج ملکت تیری حکومت کا، خورشید بمانا سورج، ملکت تیری حکومت، کہ تیری حکومت کا سورج جو ہے نیابت زوال، نہیں پائے گا وہ زوال۔ اگر ظلم کی اجازت تم نے نہ دی تو بس تیری حکومت کا سورج جو ہے اس کے اوپر زوال نہیں آئے گا، یعنی وہ ہمیشہ ترقی میں ہوگا اور اس کے اوپر زوال نہیں آئے گا۔ کسی کا تشی ظلم زد در جہاں، کسی جس کسی نے بھی آتش ظلم، ظلم کی آگ، زد جلا دی، زد مانے مارنا، لیکن یہاں کیا مانا؟ جلانا۔ جس کسی نے بھی ظلم کی آگ زد جلا دی در جہان، دنیا میں، جس کسی نے بھی ظلم کی آگ جلا دی دنیا میں، براورد از اہل عالم فغان، تو کرے گا کیا؟ وہ کرے گا یہ کہ وہ نکالے گا، براورد نکالے گا، از اہل عالم دنیا والوں سے۔ اہل عالم کون ہے؟ دنیا والے۔ نکالے گا وہ دنیا والوں سے، کیا چیز نکالے گا؟ فغان، فریاد، چیخیں۔ سمجھائیے، جس نے بھی ظلم کے آگ کو جلا دیا دنیا میں تو گویا کہ اہل دنیا سے اس نے فریاد نکال دیا، چیخیں نکال دی، کیونکہ وہ مظلوم تو پھر چیخیں ماریں گے۔ فغان بمانا فریاد، ستم کش گراہ برارت ز دل، ستم کش ظلم برداشت کرنے والا، ظلم کھینچنے والا یعنی ظلم برداشت کرنے والا۔ تو ظلم برداشت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مظلوم۔ کہتے مظلوم جو ہے گراہ برارت ز دل، اگر ایک آہ برارت نکال دے ز دل، اپنے دل سے، مظلوم نے اگر ایک آہ کر دی دل سے، اگر اس نے ایک آہ کر دی تو کیا ہوگا؟ زند سوز او شعل در آب و گل، زند سوز او، سوز منی جلن، اس کی جلن جو ہے وہ جلائے گا، زند جلائے گا، شعلہ آگ، آگ کا شعلہ جلائے گا، کدھر جلائے گا؟ در آب و گل، سمندروں میں بھی اور خشکی میں بھی۔ آب مانے پانی سے مراد کیا ہے؟ سمندر۔ گل مانے گل، گل وہ مٹی کو کہتے ہیں، یہ خشکی۔ تو سمندروں
اور خشکی میں اس کی جو جلن ہے وہ سمندروں اور خشکی میں آگ کے شعلے بھڑکائے گا. اگر اس نے ایک آہ نکال دی تو وہ سمندروں کو بھی جلا دے گا، خشکیوں کو بھی. مکن بر ضعیفان بیچارہ زور نہ کر، مکن نہ کر بر ضعیفان کمزوروں پر. ضعیف کمزور، بوڑھے، بچے، لنگڑے لولے، معذور، یہ سب ضعیفان میں آتے ہیں. بے چارہ وہ لوگ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، بے سہارا لوگ. مکن نہ کر بر ضعیفان کمزوروں پر، ایسے کمزور بے چارہ جو بے کس لوگ، جو ان کے کوئی نہیں ہے دنیا میں، ان کے اوپر کیا نہ کر، زور، زیادتی یعنی ظلم. آئی سمجھ میں؟ بیندیش آخر ز تنگی گور، بیندیش ڈر جا، بیندیش خوف کھا جا، فکر کر لے. ہاں کس سے ڈر جا؟ بیندیش آخر، آخر ڈر جا ز تنگی گور، قبر کی تنگی سے. گور منے قبر، تنگی منا عذاب. قبر کی تنگی کب ہوتی ہے؟ جب میت کو عذاب ہوتا ہے. قبر جو ہے وہ میت کے اوپر جڑ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں چلی جاتی ہیں. تو تنگی گو قبر کے عذاب سے. بھئی اندیش ڈر جا، آخر کار ز تنگی گور، قبر کی تنگی سے یعنی قبر کے عذاب سے. کہ آخر قبر میں تو نے جانا ہے، یہاں تو ظلم کرے گا، زور کرے گا کمزوروں کے اوپر، بیچاروں کے اوپر، تو ان بیچاروں کا تو کوئی ہے وہ تمہیں پکڑے گا. وہ جو ان بیچاروں کا سہارا ہے وہ تمہیں پکڑے گا. قبر میں جاؤ گے کہ نہیں؟ بآزار مظلوم مائل مباش، بآزار مظلوم، مظلوم کی آزار یعنی مظلوم. آزار اصل میں کہتے ہیں بد دعائی کو. آزار کس کو کہتے ہیں؟ بد دعائی، جس کو خیری کی کرنا. مظلوم کی بد دعائی کی طرف مائل مباش، مائل نہ ہو. ہاں یعنی مظلوم کی بد دعا لینے کی خواہش نہ کر. مائل مباش، اس کی طرف مائل نہ ہو یعنی خواہش نہ کر. سمجھ آئیے؟ زدود دل خلق غافل مباش. زدود، دودھ اصل میں کیڑے کو بھی کہتے ہیں، اور دودھ کہتے ہیں بھڑاس کو. بھڑاس، بھڑاس جانتے ہو؟ وہ جو آگ کی بھڑاس ہوتی ہے. زدود دل خلق، مخلوق کے دل کے بھڑاس سے غافل مباش، غافل نہ رہو. سمجھائیے؟ یعنی دیکھو کسی پر ظلم کرو گے تو اس کے دل کی ایک بھڑاس تو نکلے گی. وہ غصہ ہوں گے، اس کے دل کی بھڑاس تو نکلے گی. بھڑاس جانتے ہو نا؟ نظر تاؤ، بھڑاس، اردو کی وہ تو بھڑاس ہوئی.
سمجھ آ گئی؟ مکن مردم آزاری اے تند رائے، مکن مردم آزاری، نہ کر مردم آزاری، لوگوں کو ستانا، مردم آزاری یعنی لوگوں کو آزار کرنا، یعنی لوگوں کو تکلیف دینا، اتنی تکلیف آپ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو بد دعا دیں، مردم آزاری اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ ستائیں، مکن مردم آزاری، نہ کر لوگوں کا ستانا، سمجھائیے؟ اے تند رائے، اے بد اخلاق آدمی، تند رائے ترش ہوئی ہوا، سمجھائیے؟ تند رائے، تیز، تند بمانا تیز، اے تیز رائے والا یعنی تیز اخلاق والے۔ تو تیز اخلاق والا کون ہوتا ہے؟ جو بد اخلاق ہوتا ہے، کہ وہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتا ہے، جس میں برداشت کا مادہ نہ ہو، بس بات سنی ہو بھاگ گیا، سمجھ آئی؟ تو یہ بھڑکنا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تند رائے یعنی بد اخلاق، کہ ناگہ رسد بر تو قہر خدا ہے، کہ اچانک، ناگہ اچانک، رسد بر تو تجھ پر نازل ہو جائے گی، ہاں تجھ تک پہنچ جائے گی، رسد بر تو تجھ تک پہنچ جائے گی، کیا مطلب؟ تجھ پر نازل ہو جائے گی، کیا چیز نازل ہوگی؟ قہر خدا ہے، اللہ جل مجدو کا قہر تم پر نازل ہو جائے گا، سمجھائیے؟ کہ ناگاہ رسد بر تو، کہ اچانک نازل ہو جائے گا تجھ پر قہر خدا ہے، خدا کا قہر، ستم بر ضعیفان مسکین مکن، ظلم، ستم مانے ظلم، ضعیفان مانے کمزور لوگ، مسکین مانے غریب لوگ، غریبوں ضعیفوں پر ظلم نہ کر، غریبوں جن کے پاس مال نہیں، مسکین ہے، ضعیفوں جو بدن کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، تو ان مسکینوں اور ضعیفوں معذوروں کے اوپر ظلم مکن نہ کر، کہ ظالم بدوزخ روت بے سخن، کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ بغیر کسی چون و چرا کے دوزخ میں جائے، بے سخن بغیر چون و چرا کے، وہاں چون و چرا کی بات نہیں ہوگی، بس ظالم ہے پھینکو اس کو جانے، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، وہاں کوئی کلام نہیں ہوگا، کہ ظالم بدوزخ روت بے سخن، کہ ظالم جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا بے سخن، بغیر کسی بات کرنے کے، یعنی بے چون چرا کے، دفع کرو اس کو جہنم میں، ہو گیا؟